بعض اہل حدیث حضرات یہ کرتے ہیں کہ سورج ابھی آدھا غروب ہوتا ہے تو وہ اذانیں دے کے سب کا روزہ توڑوا دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں. تو میں نہیں کہتا سارے اہل حدیث ایسا کرتے، لیکن ان اہل حدیث کی خدمت میں گزارش ہے کہ خدارا آپ اپنا مسلک دوسروں پہ تھوپتے کیوں ہیں؟ اگر آپ کی رائے یہ ہے کہ آدھا سورج غروب ہونے پر افطار جائز ہے تو آپ کر لیں، لیکن آپ اذان دے کے سب کے روزے توڑوا دیتے ہیں اور اپنی رائے سب پہ مسلط کرتے ہیں، تو یہ بہت غلط ہے، یہ بہت زیادتی ہے. نہیں، آپ اختلافی آپ ایک مسئلہ ہے تو اس میں اپنی رائے زبردستی ٹھوس کیوں رہے ہیں آپ دوسرے کے اوپر؟ بعض دفعہ ایسے ہوئے ہیں واقعات کہ کسی اہل حدیث کی مسجد سے اذان ہی پہلے ہو گئی، تو ان سے پوچھا گیا تو کہہ رہے ہیں ہمارے مسلک میں اور یہ حدیث کی روشنی میں جائز ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے حدیث سے. آپ سحری کھاتے تھے بالکل آخری وقت، ادھر بلال اذان دے رہا ہے اور ادھر آپ آخری لقمہ کھا رہے ہیں، اور ادھر سورج نیچے ہوا اور آپ کھجور منہ میں. ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا مدینے میں تو وہ چھت پہ، گھر کی چھت پہ کھڑا ہوتا تھا، سفر میں ہے تو وہ کسی پہاڑی پہ کھڑا ہوتا تھا. جو ہی سورج کا کنارہ نیچے جاتا اب فوراً وہ کہتا یا رسول اللہ قد غربت، تو آپ کھجور منہ میں ڈال لیتے تھے یا پانی، کبھی پانی سے افطار فرماتے تھے، کبھی کھجور سے افطار فرماتے تھے کہ میری امت پہ بھوک کا وقت کم سے کم آئے. آج کل جو یہ ہمارے افطاری کے اوقات ہیں نا، یہ سورج ڈوبنے کے بھی 2-2.5 منٹ بعد کے ہیں کہ احتیاطاً بہتر کہ ادھر سورج غائب ہو ادھر لقمہ منہ میں جائے. ہمارے اہل حدیث بھائی وہ 2 منٹ پہلے ہم سے افطار کرتے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے کہ سورج کے غروب ہونے کا جو اصل وقت ہے اس کے ساتھ ہی افطار کرنا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. جیسے ہی سورج غروب ہو جائے، دن کا اختتام ہو جاتا ہے، رات کا آغاز ہو جاتا ہے، جیسے ہی سورج غروب ہو جائے فوراً روزہ افطار کر دو. روزے کی افطاری کا وقت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، آپ کو پتا ہے کہ آپ کھلے علاقے میں ہوں، میدان میں ہوں، صحرا میں ہوں، تو وہاں آپ کو روشنی زیادہ نظر آتی ہے. غروب آفتاب کے وقت بھی سورج پردوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے، لیکن اس کی روشنی جو ہے وہ افق میں نظر آ رہی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سورج پردوں کے پیچھے گیا، فرمایا لاؤ بھائی افطاری کا سامان لاؤ، ستو گھول کے لاؤ ذرا، ہم افطاری کرنا چاہتے ہیں. صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول ابھی تو اجالا پڑا ہے. فرمایا لاؤ افطاری کا وقت ہو گیا ہے. جیسے ہی سورج غروب ہو جائے افطاری کا وقت ہو جاتا ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما اجل الفطر. اس وقت تک میری امت کے لوگ خیر و بھلائی پر رہیں گے، اس وقت تک انہیں خیر نصیب ہوگی جب تک افطاری کرنے میں جلدی کریں. افطاری کرنے میں جلدی کا یہ مطلب نہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے کا، مطلب یہ ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد کوئی انتظار نہیں. کوئی 3 منٹ انتظار کر رہا ہے، کوئی 10 منٹ انتظار کر رہا ہے، کوئی 15 منٹ انتظار کر رہا ہے. سورج غروب ہونے کے بعد انتظار کرنا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی. یہ اذان ایک اطلاع ضرور ہے، لیکن اگر آپ کو پتا چلا ہے کہ اذان ہماری لیٹ ہو گئی ہے، وقت ہو چکا ہے، تو اس کے بعد آپ کے لیے اس میں تاخیر کرنا جائز نہیں. اہل الحدیث وہ جماعت ہے، ہمارے نبی نے فرمایا، سیدنا معاویہ روایت کرتے ہیں کہ میری امت میں ایک جماعت ہوگی جو اللہ کے احکامات کو نافذ کرے گی. جو ان کو رسوا کرنا چاہے گا، ان کی مخالفت کرے گا، وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور یہ گروہ، یہ جماعت غالب رہے گی. اور یہاں غلبے سے مراد دلیل کا غلبہ ہے. یہاں غلبے سے مراد دلیل کا غلبہ ہے کہ اہل الحدیث کے پاس دلیل ہوتی ہے. حدیث میں یہ آیا ہے. ہمارا چھوٹا سا بچہ بھی اٹھ کے بڑے بڑے مولویوں کو چپ کرا دیتا ہے، مولوی صاحب یہ بات کون سی حدیث میں لکھی ہے؟ وہ کہتا ہے واپیاں دا بال لگتا میں